سب سے پہلے میں طارق فضل چودھری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چلیں ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا، معیشت تو سنبھل گئی، لیکن یہ جو ججز ایک دوسرے کو خطوط لکھ رہے ہیں، پہلے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا قاضی فائزہ صاحب کو، اب قاضی فائزہ صاحب نے خط لکھ دیا منصور علی شاہ صاحب کو۔ اس میں انہوں نے بتایا جی کہ آپ نے جو میرے پہ الزام لگایا ہے کہ میں نے ایک سینئر جج یحییٰ افریدی صاحب کو نظر انداز کر کے اور ایک جونیئر جج جسٹس امین الدین صاحب کو کمیٹی میں شامل کیا ہے، تو یہ آپ کا الزام غلط ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کنفرم کیے بغیر ہی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر یہ صورتحال بہتر نہ ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ سب سے پہلے تو جہاں سے آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا، یہ قوم کو کوئی، میں ایسے تو نہیں سمجھتا کہ کوئی مبارکباد دینے کی گھڑی ہے، لیکن یہ خوش آئند خبر ضرور ہے پاکستان کے لیے۔ خوشخبری ہے ایک کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک معاہدہ طے پایا تھا وہ اب اپنی عملی شکل اختیار کر چکا ہے، اور $7 ارب کا جو یہ معاہدہ ہے یہ آج اپنی حتمی شکل میں سامنے آ چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور $1 ارب جو ہے فوری طور پہ ریلیز ہو رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی ان کوششوں کا حصہ ہے کہ جو ملک میں اس وقت جو بیٹھی ہوئی ایک معیشت ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہم اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی خوشخبریاں آئیں گی۔ قوم جو ہے وہ جن مسائل کا شکار ہے اس سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، مہنگائی کا جن، ان کے ساتھ معیشت سے جڑے ہوئے اور مسائل، تو انشاءاللہ ہمیں امید کرنی چاہیے اور ہم دن رات کوشاں ہیں کہ قوم کے لیے مزید خوشخبریاں بھی لے کے آئیں، ان کی زندگی میں مزید آسانی لے کے آئیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ یہ بات کہی کہ چلیں معیشت تو سنبھل گئی، الحمدللہ میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، لیکن میر صاحب معیشت سنبھل تب سکتی ہے جب پاکستان میں مستقل بنیادوں کے اوپر سیاسی استحکام آئے گا، جسے ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں، اور وہ نہ ہونے کی کچھ اور وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک وجہ وہ بھی ہے جو آپ نے بات بتائی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں وہ ایک دوسرے کو خط و کتابت کے ذریعے مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ خط میڈیا پہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں۔ اب یقیناً وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے جو آئین کے، ہمارے جو اسٹیٹ کے ستون ہیں ان میں سے ایک ہے عدلیہ، اور سپریم ادارہ ہے، تو اس حوالے سے وہ سارے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں، سارے ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں۔ تو یہ معاملات ان کے جو باہمی گفتگو یا باہمی کسی بھی معاملے کے اوپر اختلاف ہے، یہ اگر ادارے کے اندر رہے تو بہتر ہے، اور میڈیا کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے اور اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں، اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے جسٹس منصور صاحب کے حوالے سے کہا کہ ہم آپ کو مکمل بیک کرتے ہیں۔ بھئی کسی بھی جج کے حوالے سے یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو بیک کرتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون فلاں جج کے پیچھے کھڑی ہے، یہ تو آپ اس منصب کو پولیٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا، لیکن انہیں موقع مل جاتا ہے کہ پھر وہ یس نو میں، پلس مائنس میں، اس طرح کی ڈیبیٹ کے اندر انڈلج ہوتے ہوئے اپنی پولیٹیکل جو پھر اس کے آگے انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بیانات بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ عمل نہیں ہے۔ عدلیہ سے قوم جو ہے اسے بہت ساری امیدیں ہیں، اور اس سسٹم کو اپنے ٹریک پہ رکھنے کے لیے عدلیہ کا متوازن ہونا، مکمل طور پہ غیر جانبدار ہونا، یہ از حد ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری جو کوششیں ہیں، ابھی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے، اس سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آئین کے اندر اس سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے، اور اس میں پارلیمان کے کردار کو مزید واضح کرنے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے وہ ضروری ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیز بھی پارلیمانی کردار کو مضبوط بنانے کے لیے، آئین کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ اس میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی ان کو توقع ہے کہ اپوزیشن ان کا ساتھ دے گی، تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے سنا ہے کہ اجلاس جلد بلایا جائے گا، تو جب اجلاس بلایا جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ قوم کی توجہ ہٹ جائے گی جو سپریم کورٹ کے ججز کی جو آپس میں لڑائی چل رہی ہے، تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنا سٹیٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا کہ عوام کا اعتبار اٹھ جائے گا اس جوڈیشری سے، مجھے گا پہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا، میں تو سمجھتا ہوں اٹھ گیا تھا، ہے،
کیونکہ جس لحاظ سے ہم لوگوں کا پورا سسٹم یہ ناانصافی اور ظلم پہ چل رہا ہے، اور دیٹ از گوئنگ اگینسٹ، یہ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کہا تھا کہ اگر وہ معاشرہ یا وہ سسٹم کبھی نہیں چل سکتا جس کے اندر ظلم ہو، اور ظلم کا مطلب ناانصافی ہو. تو ہمارے یہاں پہ ظلم ہے اور ہمارے یہاں پہ ناانصافی ہے. میں مثال دیتا ہوں ناانصافی کی. کانسٹیٹیوشن جس کی ہم سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ جو جنرل الیکشن کے اندر ریزرو سیٹس ہیں اس کا تعین جنرل الیکشن کی بیسس پہ ہوگا. تو پھر رحیم یار خان کی جو سیٹ ہوئی ہے اس کی بیسس پہ ایک ایکسٹرا سیٹ کیوں ملی ہے؟ یہ تو انکانسٹیٹیوشنل سیٹ دی گئی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن نے کیوں دی ہے؟ ہم کیوں انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل بنا کے، دوسرے لفظوں میں حرام چیزوں کو حلال چیزوں کے اندر لپیٹ کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ فار دا سیک آف واٹ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو پیسہ آیا ہے امپورٹنٹ بات ہے. مجھے بے نظیر صاحبہ کی ایک تقریر یاد آ گئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو، ریفرنس تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو، کہ ان کو یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو پاس میں بھی کیا تھا، ہمارا ایک جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر سٹیبلٹی نہ ہو، کسی ایک جگہ پہ سٹیبلٹی نہ ہو، آپ اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو یا وہاں پہ پیسہ ڈالتے ہو، وہ پیسہ وہاں پہ ٹکتا نہیں ہے، وہ بہہ جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو سٹیبلائز کرو. اگر آپ سٹیپ 1 نہیں کرو گے، ڈائریکٹ سٹیپ 2 یا سٹیپ 3 پہ چلے جاؤ گے، آپ کا جو ہدف ہے وہ آپ کر نہیں سکو گے. اور یہ پاکستان کا بیسک مسئلہ ہے جو شروع سے آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی پرابلم کو سائنٹیفکلی یا ایویڈنس کے لحاظ سے نہیں دیکھا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پینڈنسی آف کیسز ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ پینڈنسی آف کیسز کی وجوہات کیا ہیں. اگر ہم کیس ویٹیج کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیس ویٹیج کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں مثال اس لحاظ سے دیتا ہوں کہ جو کرمنل کیس ہوتا ہے اس کو آپ 1 پوائنٹ دیتے ہیں، جو سول کیس ہوتا ہے اس کو 0.66 پوائنٹ دیتے ہیں، اور جس کو ہم دیوانی مقدمہ کہتے ہیں، جس کو ہم کمرشل سول کیس کہتے ہیں، اس کا 1.75 آپ اس کو ویٹیج دیتے ہو. پھر آپ دیکھتے ہو 3 کورٹ سے، تینوں کے اندر 100 کیسز ہیں، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک کورٹ کے اوپر کیس ویٹیج 85 ہوگا، دوسرے کے اوپر 65 ہوگا، اور ایک اوپر 175 ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہو کہ ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں جو ڈیلیز ہوتی ہیں، کبھی ایک وکیل نہیں آیا، کبھی دوسرا وکیل نہیں آیا، کبھی وکیل کا چھوٹا وکیل نہیں آیا، کبھی چھوٹے وکیل کے اس سے چھوٹا وکیل نہیں آیا، اور یہ ایڈجورنمنٹس ہوتی رہتی ہے. ان سب چیزوں کو جب آپ سٹڈی کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرابلم کہاں ہے، پھر آپ اس پرابلم کو سولو کرو. لیکن ابھی تو دیکھیں سینیٹر صاحب، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بینچ بنتا ہے اور ایک جسٹس منیر اختر صاحب جو ہیں بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی وہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور صدارتی آرڈیننس تو پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ سے جاری ہو رہے ہیں. تو یہ ججز جو ہیں انہوں نے کچھ جو سیاسی معاملات ہیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ سر اگر آپ کو یاد ہو، میرے خیال میں پریزنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اسی طریقے سے کوئی ایک وہ بیان بھی تھا، یا اسی طریقے سے کوئی ان کا وہ تھا کہ جو انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جب کچھ ہی مہینے پہلے ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے. لیکن میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بھی ایسے بیان دیتے ہیں جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اور منیب اختر صاحب بھی جو ہیں وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلا آپشن جو ہمارے پاس ہے، جو ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا، ہم لوگ سب سیکنڈ آپشن کی طرف جا رہے ہیں، ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ٹروتھ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. اس ٹروتھ میں ہم سب بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں.
जब तक हम ट्रूथ के ऊपर नहीं जाएंगे, सच्चाई के ऊपर नहीं जाएंगे, आप रिकंसाइल कर नहीं सकते। जब आपका एक्चुअल बैंक अकाउंट नहीं आएगा, आप अपने अकाउंट्स को कैसे रिकंसाइल करेंगे? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या है। और इसमें ये याद रखिए कि इस वक्त हमारे जो जुडिशरी है, एक बात जो बात हुई थी अभी तारिक फजल साहब, उसको क्लियर करना चाहता हूं। हमारा मौकफ ये नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आप जस्टिस मंसूर अली शाह की हिस्ट्री देख लें, जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए हैं। जब वो बेंचेस के वो बंदे थे, वो सबसे ज़्यादा उनके फैसले पीटीआई के खिलाफ होते थे। हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि जो भी नेक्स्ट जज है उसको दे दिया जाए। हाँ, उसका नाम अगर कोई है, हमने वो नाम ले लिया, लेकिन उसका नाम से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज। ठीक है।